السلام علیکم NMC ٹی وی میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ رابطے میں. آج کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج کا میرا موضوع ایکسکلوسیولی ایگزیکٹو کے اختیارات پر ہوگا، اور میرے نزدیک یہ جتنا میں نے جان اسٹوارٹ مل اور یہ سارے لبرٹینز کو پڑھا ہے، یہ جو بلکہ جان اسٹوارٹ مل نے تو کہا تھا کہ یہ سیاستدان اتنے قابل نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی تھنک ٹینکس وغیرہ رکھا کریں، جیسا کہ یہ کمیٹیز ادھر بھی کانگریس میں اور باقی بنائی جاتی ہیں، پھر وہ کنسلٹنٹ سے مشورے کرتے ہیں. یہاں تو خیر لابنگ فرمز ہیں باقاعدہ اور فنڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں. بہرکیف میرے اپنے بیانیے کے مطابق ایگزیکٹو کا ایک بہت بڑا رول ہے اس پورے نظام کو چلانے میں. ہر ملک میں سیاست کوئی اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے، مطلب سیاستدان یس امپورٹنٹ ہیں جو کچھ کھڑے ہوئے ہوں اگر، یا کس طرح ایگزیکٹو الیکٹڈ بھی ہوتی ہے اور نان الیکٹڈ بھی ہوتی ہے. اب اس میں مثال میں صدر ٹرمپ کی دوں گا. صدر ٹرمپ نے جتنی ایگزیکٹو کی صفائی ستھرائی کی ہے اور ملک کو، امریکہ کو ٹو میک امریکہ گریٹ اگین میں جو کردار ادا کیا ہے، صرف اور صرف ایگزیکٹو پاورز کی وجہ سے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ نے جو امیگریشن کے بارے میں کچھ اقدامات اٹھائے تھے اور جو چیلنج ہو گئے تھے، تو ابھی ان کے بارے میں حتمی نوٹیفیکیشن ہونی ہیں، تو وہ ایکٹنگ ہوم لینڈ سیکورٹی کو چیف کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کریں. غالباً وہ کرنے سے ہچکچاہٹ میں ہے یا جو بھی ہے. بہرکیف ایگزیکٹو کے پاس بہت اختیارات ہیں. اصل اختیارات اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے. آپ دیکھیں صدر ٹرمپ کو کیسے بلاک کیا گیا. ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کو آف ایئر کر دیا ہے. ہوا کیا؟ ٹویٹر پچھلے 3 دن سے $5 بلین لوز کیے. ٹرمپ کے فالوورز کوئی 89 ملین تھے ٹویٹر پہ. ٹویٹر بالکل بیکار ہو گیا، لوگ اب اس سے نکل رہے ہیں. میں 4-5 یوٹیوبرز بلکہ 10-12 ویکیوم تو آپ کو پتہ ہے ہوتا نہیں ہے، اور اسپیشلی امریکہ جیسے جہاں انفارمیشن کی اتنی فراوانی ہو، تو کوئی 10-20 رائٹس کے لیے یوٹیوبرز ایمرج کیے. بڑے نامی گرامی لوگ بھی ان میں شامل تھے. 1 ملین سبسکرپشن روز کی وہ اٹھا رہے ہیں. 1 ملین، اندازہ لگائیں. اور یوٹیوب کو اب اسٹیبلشمنٹ نے پریشان کیا ہوا ہے کہ یار جانے دو، کسی طرح یہ سیریمنی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، ایک دفعہ اس سے ہماری جان چھٹے. اور یہ ہیں حالات اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں سارا گند ایگزیکٹو کا ڈالا ہوا ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے شہزاد اکبر کی جگہ لگائیں اور جنرل صابر کو چیئرمین نیب لگائیں. دیکھیں ہم خربوں ڈالر مہینوں میں نہ نکلوا دیں. موسوی نے کر دیا نا ننگا ان سب کو، ٹھیک ہے نا جی. یہاں یہ سارے اس وقت کھڑے ہیں اور مادہ پرستی جو ہے یہ لے بیٹھی ہے. ایگزیکٹو اگر کنٹرول صحیح کر سکتی ہے اور پالیسیز کو صحیح ڈائریکشن دے سکتی ہے ایمانداری سے، تو میں سمجھتا ہوں ملک ترقی بھی کرے گا، سب کچھ ہوگا. ٹرمپ مینوفیکچرنگ بھی ادھر لے آیا، ٹرمپ نے سدرن بارڈر پہ دیوار بھی بنوا دی، ٹرمپ نے امیگریشن میں بھی بہت اچھی اصلاحات کی، ٹرمپ نے الیگل امیگرینٹس کا بھی ناطقہ بند کیا، ٹرمپ نے چوری چکاری کا بڑے علاج کیے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ مافیاز پھر بڑے تنگ ہو رہے تھے. مافیاز سیاستدانوں کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے جی. سیاست پیداواری کھیل ہے جہاں کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از پاسبل. فراڈی آج آپ دیکھیں کہ عطر من اللہ نے، جو ایک بہت کرپٹ چکلا ٹائپ جج ہے، جو اپنا شراب کا اس کا ایک گیسٹ کلب ہے جو رات کو چلاتا ہے. اب دیکھیں اس نے نعیم بخاری کو کہا جی کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن عطاء اللہ قاسمی پہ آیا تھا کہ یہ معیار ہونا چاہیے،
تو آپ کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے. ویری گڈ، فائن. ادر من اللہ صاحب، سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن ناصر سعید کھوسا، اعجاز الاحسن کے نواز شریف کے بارے میں تھے، آپ نے ان کی کیسے دھجیاں اڑائی تھی؟ اور کیسے آپ کو ثاقب نثار کے ساتھ اعجاز الاحسن اور باقی لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے کیسے آپ کو ذلیل کیا تھا کہ کیوں نہ آپ کو ججی سے اتار ہی دیا جائے؟ جناب، یہ آپ سپریم کورٹ کی پرواہ کرتے ہیں؟ سارے اپنے فراڈ صرف نعیم بخاری سے خار یہ کہ نعیم بخاری وہ کان دجال کو اپوز کرتا تھا، مشرف کے ساتھ تھا اس سلسلے میں، اور آج کل عمران خان کے ساتھ. ججوں پہ نہ جائیں، سیاستدانوں پہ نہ جائیں، یہ سارے اسی طرح اپنی مادہ پرستی کی بدماشی میں لگے رہیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ جائیں ایگزیکٹو کو کسی طرح سینشور کرنے کے سسٹمز لانے پڑیں گے. جتنی اویئرنیس ہوگی، اب آپ دیکھیں کہ یہ گلا گھونڈنے کا سلسلہ 2500 سال پہلے سقراط سے شروع ہو رہا ہے، چل رہا ہے. کیا آواز بندی کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ جائیں یوٹیوب پہ اور کوئی آپ رائٹسٹ یا کنزرویٹو یا ریپبلکن کا سرچ میں ماریں، آپ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ اس میں آگے ہوئے ہیں جناب. تو یہ اب صرف آپ پہ منحصر ہے کہ اگر آپ بکے ہوئے نہیں ہیں، آپ کنونسڈ ہیں. نظریات ہونا بھی بہت اچھا ہے، اگر کنوکشن ہو. وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے، مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کا. اصلی بات وہ ہے، لیکن ہم مادہ پرستی کے ہاتھوں سارے پھنسے ہوئے. دیکھیں آپ، ایک بندہ ڈونلڈ ٹرمپ ہلا کے رکھ دیا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں آئزن ہاور سرنڈر کر گیا تھا. آئزن ہاور نے تیسری ٹرم صدر بننا تھا، اس نے کہا میری توبہ جی، میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پیچھے پڑ گیا، اسی نے یہ ٹرم نکالی. اس نے کہا جی میری توبہ، میں جا رہا ہوں، اس کو 2 ٹرم ہی فکس کر دیں. یار آپ کو مبارک. کینیڈی آیا ڈیموکریٹس کی طرف سے، وہ بھی برداشت نہیں ہوا، اسیسینیٹڈ. میں ورے جاؤں ٹرمپ پہ، جو who stood up so firm to the اپنے جو آئیڈیاز ہیں، اپنے جو نظریات ہیں، اینڈ ہی از اسٹل ویری فرم، ہی از اے ہیرو. اور آپ بائیڈن کو دیکھ لینا، ابھی بائیڈن کی طرف سے جی $2000 ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. دیکھ لیتے ہیں جی کیا کیا ملتا ہے اور امریکہ کہاں پہنچتا ہے. فی الحال تو چین کے ساتھ دوستی اور کارپوریٹ میگنیٹس بہت خوش ہو جائیں گے. بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.